خیر مہینہ بہت اچھا آ رہا ہے، بولو کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ ربیع الاول. اور معلوم ہے ربیع الاول آوے تو ایک حدیث یاد آتی ہے، کیونکہ یہی مہینہ جو ربیع الاول ہے نا، اسی میں ہمارے نبی کا آنا بھی ہے اور ہمارے نبی کا جانا بھی ہے. ساتھ میں بولیں گے، ہمارے نبی کا آنا بھی ہے اور ہمارے نبی کا جانا بھی. اور اللہ کی قسم ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک، جانا بھی مبارک. اور خود ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتی و مماتی خیر لکم. ہمارے نبی فرماتے میرا آنا بھی، ساتھ میں بولیں گے، میرا آنا بھی اور میرا جانا بھی مبارک. ہمارے نبی فرماتے میں آیا، دنیا میں ہدایت کے فیصلے ہوئے، نبی نہ ہوتے تو ہم سب جہنم میں جاتے ہیں. بولو نا، اگر نبی نہ ہوتے تو میں اور آپ سب کہاں جاتے؟ اللہ نے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. اللہ فرماتے تم سب جہنم کے کنارے کھڑے تھے، وہ تو محمد آ گئے اور انہوں نے آپ کو جہنم سے ہٹا دیا. بولو سبحان اللہ. تو آنا بھی مبارک اور جانا بھی مبارک. ہمارے نبی گئے، زمین کے نیچے اللہ نے رحمتیں اور برکتوں کا سمندر شروع کر دیا. تو ہمارے نبی نے فرمایا تھا میرا آنا بھی مبارک، میرا جانا بھی مبارک. میرے پیاروں، ایسے پیارے نبی کا مہینہ آ رہا ہے. الصفا بلوگ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر جانے کا کریں. بھی مہینہ، آنا بھی مبارک اور جانا بھی مبارک. اور اللہ کی قسم بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہے؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی یتیم پیدا ہوئے. ارے بولو نا، ہمارے نبی یتیم پیدا ہوئے. ہاں، اور بی بی آمینہ کہتی ہے، بی بی آمینہ یعنی ہمارے نبی کی کون ماں، بی بی آمینہ کہتی ہے کہ جب نبی پیدا، اب ہمارے نبی کی ولادت با سعادت کیسے ہوئی، ہمارے نبی کے بال مبارک کیسے، ہمارے نبی کا چہرہ انور کیسا، ہمارے نبی کے ہاتھ مبارک کیسے، ہمارے نبی کے پاؤں مبارک کیسے، ہمارے نبی کے دانت مبارک کیسے. اس وقت وہ ٹائم نہیں کہ میں اتنا بتاؤں، صرف اتنا میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ بی بی آمینہ کہتی ہے کہ ہمارے مکہ مکرمہ کا رواج تھا کہ بچے کو دودھ پینے کے واسطے گاؤں کی عورتوں کو دیا جاتا تھا، اور گاؤں کی بہت ساری عورتیں آئی تھی، اور بی بی آمینہ کہتی بہت ساری عورتیں آتی تھی اور کہتی تھی آمینہ تمہارے یہاں بھی بیٹا ہوا نا؟ تو آمینہ کہتی ہاں میرے یہاں بیٹا ہوا ہے، نام محمد ہے. لیکن جب بی بی آمینہ کو پوچھتے تھے کہ ان کے ابا، آمینہ کہتی تھی یتیم ہے، یتیم ہے، ابا کو دیکھا نہیں ہے. تو وہ دودھ پلانے والی عورت چلی جاتی تھی کہ ہم یتیم بچے کو نہیں لیں گے. لیکن آپ کو معلوم ہے ایک عورت کی قسمت جاگنے والی تھی. بولو ایک عورت کی قسمت، کون سی عورت؟ حضرت حلیمہ. یہ قبیلہ بنو سعد سے آئی تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی. میرے کو یقین ہے کہ آپ لوگوں میں سے بہت سو کو حضرت حلیمہ کے شوہر کا نام نہیں معلوم ہوگا. حضرت حلیمہ تو آئی تھی، ہمارے نبی کو دودھ پلایا، لیکن ان کے شوہر کا نام کیا ہے؟ حضرت حارث. بولو کیا نام ہے؟ حضرت حارث. اور جب حضرت حلیمہ آئی تھی نا تو 3 ممبر آئے تھے. حلیمہ بھی آئی تھی، ان کے شوہر کون حارث بھی آئے تھے، اور ان کا ایک بیٹا تھا، وہ بیٹا بھی ساتھ میں آیا ہوا تھا. اور یہ لوگ آئے تھے، اٹھنی کے اوپر آئے تھے. اور حلیمہ کہتی میں اتنی غریب اتنی غریب اتنی غریب کہ میرے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا، میرے شوہر کے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا، میرا بیٹا بھی میرا دودھ نہیں پیا تھا، کیونکہ دودھ آوے تو پیے نا، ہمارے یہاں کھانے کو کچھ نہیں تھا. حلیمہ کہتی میں بھی جو اونٹنی لے کر آئی تھی نا، اونٹنی بھی اتنی دھیرے دھیرے چلے، اتنی دھیرے دھیرے چلے. کہتے بہت دیر میں ہم لوگ مکہ پہنچے. اب ہم لوگ گئے تو معلوم ہوا کہ بہت ساری عورتیں آئی، اور میرے قبیلے کی عورتیں آئی اور اچھے اچھے بچوں کو لے کر چلی گئی. حضرت حلیمہ کہتے گھومتی گھماتی میں بھی آمینہ کے پاس آئی کہ تمہارا بچہ تو ہے مگر یتیم ہے، نام محمد ہے. حلیمہ کہتی تھوڑی دیر تک سوچتی رہی، پھر میرے دل میں آیا خالی ہاتھ جانے سے اچھا ہے کہ بچے کو لے کر جاؤ. حلیمہ نے کہا جو دینا ہو دے دینا، دودھ پلا دوں گی، جو دینا ہو دے دینا، لیکن میں یہ یتیم بچے کو لے کر جاتی ہوں. حضرت حلیمہ کہتی ہے میں نے محمد کو اٹھایا، بولو سبحان اللہ، اور اپنی اٹھنی وہاں بیٹھی تھی، میری اٹھنی دور بیٹھی تھی، میرے شوہر بھی وہاں تھے حارث، اور میرا ایک بیٹا بھی وہاں تھا، وہ بھی دودھ پیتا بیٹا تھا میرا. کہتے میں جب آئی ہوں اب اٹھنی پر بیٹھنے کا وقت آیا. بولو اٹھنی پر بیٹھنے کا وقت آیا. تو ظاہری بات ہے آپ لوگ بھی جب بائک پہ بیٹھتے ہوں گے تو آگے کون بیٹھتا ہے؟ آپ بیٹھتے ہوں گے. ڈرائیور کیا کرتے ہو؟ بائک کا کون ڈرائیور رکھتا ہے؟ خلا امبولی والے کھلانے کے بعد میرے ڈرائیور رکھنے کی بات کر رہے ہیں. آپ بائک پر بیٹھیں گے نا مولانا حسین، اور بیوی کہاں بیٹھتی ہے؟ پیچھے. تو وہاں بھی ایسا ہوا، اٹھنی پر آگے کون بیٹھ گئے؟ حضرت حارث. پیچھے کون بیٹھ گئی؟ حلیمہ. اور محمد کو اور ان کے بیٹے کو بیچ میں رکھا. اب وہ اٹھنے کو تیار نہیں.
وہ جو اٹھنی تھی نا وہ لوگ اٹھنے کو تیار نہیں. اتنی کوشش وہ کبھی حارث کوشش کرے کبھی حلیمہ کوشش کرے مگر اٹھنے کو تیار نہیں. سمجھ گئے کہ اٹھنی بہت کمزور ہے, اٹھنے کو تیار نہیں. تو حلیمہ نے کیا کہا معلوم, ایک کام کرو, شاید آگے کی طرف وزن زیادہ ہوتا ہے, اپنے شوہر کو کہا تم پیچھے آ جاؤ میں آگے آ جاتی ہوں. اب حلیمہ آگے حارث پیچھے اور محمد اور وہ دوسرے بیٹے کہاں پر پھر بھی اٹھنے کو تیار نہیں. حضرت حلیمہ کہتی جیسے میرے دل میں ایک بات آئی کہ یہ بچہ کوئی بہت پیارا بچہ ہے, اتنا خوبصورت بچہ ہے, اس کی پیشانی سے نور ہی نور ٹپکتا ہے. اپنے شوہر کو کہا ایک کام کرو, آپ آگے بیٹھو میں پیچھے بیٹھوں گی, میرے بیٹے کو بیچ میں رکھو اور یہ جو بچہ ہم لے کر آئے نا محمد, ان کو آپ سب سے آگے رکھو. بس آگے رکھنا تھا کہ اٹھنی کھڑی ہوئی اور اٹھنی نے دوڑنا شروع کر دیا بتانے کے لیے کہ محمد آگے رہیں گے تو منزل ملے گی, پیچھے رکھو گے تو ناکام ہو جاؤ گے. ہر جگہ پہ محمد کو کہاں رکھنا ہوگا. حلیمہ کہتی ہے جو ہم نے محمد کو آگے بٹھایا, حارث نے اپنی گود میں بٹھایا, حلیمہ کہتی میں نے میرے بیٹے کو گود میں بٹھایا, اور جو ہماری اٹھنی دوڑی ہے تو جتنی عورتیں آگے گئی تھی نا آگے گئی تھی, کہتی وہ سب کو اوورٹیک کرتی ہوئی جا رہی ہے اور سب لوگ کہہ رہے او حلیمہ تو مکے سے نئی اٹھنی لے کر آئی, ارے تو پرانی اٹھنی کہاں گئی, وہ تیری اٹھنی تو چلتی بھی نہیں تھی, ارے وہ بیمار تھی, وہ لاغر تھی, وہ کمزور تھی, یہ کون سی اٹھنی لے کر آئی جو ہم کو سب کو اوورٹیک کر کے جا رہی ہے. حلیمہ نے کہا اٹھنی کا کمال نہیں ہے, بیٹھنے والے محمد کا کمال ہے. میرے ساتھ میں پڑھو گے میرے ساتھ میں, یہ ہمارے قاری قمر الاسلام میرے ایک دوست تھے, وہ پڑھتے اتنا اچھا پڑھتے, میرے کو بھی بہت اچھا لگتا. پڑھو نا میرے ساتھ میں, پڑھو نا. میرا لمحہ لمحہ بولو, میرا لمحہ لمحہ شاندار ہو گیا, میرا لمحہ بولو, میرا لمحہ لمحہ شاندار ہو گیا, کملی والے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا. میرا لمحہ لمحہ شاندار ہو گیا, کملی والے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا. آج حلیمہ سارے جہاں میں تیری قسمت چمکتی ہے, آج حلیمہ سارے جہاں میں تیری قسمت چمکتی ہے. جو اٹھنی کمزور بہت تھی آگے آگے چلتی ہے, جو اٹھنی کمزور بہت تھی آگے آگے چلتی ہے. کیوں آمینہ کا لال سوار ہو گیا, آمینہ کا لال سوار ہو گیا, کملی والے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا. میرے پیار وہ جو اتنی چلی ہے. اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, دائی حلیمہ لے کر گئی محمد بولو صلی اللہ, دودھ پینے کی عمر تھی. معلوم ہے ایک روز تو حلیمہ کے گھر پہ بہت ساری عورتیں آئی, یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے. بیان عورتیں سن رہی ہیں, تو عورتوں کی عادت ہوتی ہے, ادھر ادھر کرنے کی بہت عادت ہوتی ہے. اب حضرت حلیمہ کے زمانے میں سب عورتیں حلیمہ کے گھر پہ آئی اور کیا کہنے لگے معلوم, حلیمہ پیسے بہت آ گئے تمہارے پاس. بولو نا حلیمہ, جیسے ہمارے یہاں بھی کوئی عورت کے گھر میں کوئی لیپ ٹاپ آوے یا اچھا کارپیٹ آوے, اچھا کباٹ آوے, تو پڑوس والی عورت کو پیٹ میں دکھتا ہی ہے, اور آ کر سیدھا پہلا سوال کاتی لاوا کوئی آپ ہی ہے نا, ابھی ہوتا ہی ہے, پیٹ میں دکھتا ہے. تو وہ حضرت حلیمہ کے گھر پہ ایک مرتبہ ساری عورتیں باقاعدہ ٹیم بنا کر آئی. کہا حلیمہ پیسہ بہت ہو گیا. حلیمہ نے رو کر کہا وہی جھوپڑا ہے جو پہلے جھوپڑا تھا, وہی جھوپڑا ہے, وہی کمانا دھمانا ہے جو پہلے کمانا دھمانا تھا. پیسہ کہاں سے آ گیا؟ کہا ہم لوگ ایسے نہیں بولتے, ہمارے پاس پروف ہے, تیرے پاس پیسہ بہت آ گیا. کہا کیا پروف ہے؟ کہا یہ پورا قبیلہ بنو سعد ہے نا, رات ہوتی ہے نا سب گھروں میں تیل اور بتی بجھا دیتے, کیونکہ بتی جلا کے رکھیں گے تو تیل جلتا رہے گا, تو بتی بجھا کے رکھتے, سب گھر میں ایسا ہے. اور پورا قبیلہ بنو سعد میں رات میں اندھیرا اندھیرا, آج کے زمانے کے اعتبار سے کہو کہ شام کے 7 بجے مغرب ہوئی کہ پورے قبیلے میں اندھیرا اندھیرا ہو جاتا, رات کو 12-2 بجے تو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. لیکن حلیمہ تیرے گھر میں اجالا ہی اجالا رہتا ہے, تو تیل بہت ہے تیرے گھر میں کہ رات کو بھی بتی جلتی ہے, رات کو بھی دیا جلتا ہے, رات کو بھی روشنی ہوتی ہے. حلیمہ نے رو کر کہا کوئی تیل میرے گھر میں نہیں, کوئی بتی جلتی نہیں, لیکن محمد جب سے گھر میں آئے 24 گھنٹے اجالا ہی اجالا ہوتا ہے. محمد جب سے گھر میں آئے بولو 24 گھنٹے اجالا ہی اجالا ہوتا ہے. بہت پیارے نبی ہم کو ملے میرے پیاروں, بولو نا اللہ کی قسم بہت پیارے نبی ہم کو ملے. پہلی بات بولو لا الہ, دوسری بات مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مصطفیٰ کے چہرے سے نفرت نہیں کریں گے. مصطفیٰ بہت پیار کرتے تھے ہم سے. ارے بولو نا ہمارے نبی ہم سے, اللہ کی قسم جو ماں ہم سے پیار نہیں کرتی اس سے زیادہ مصطفیٰ ہم سے پیار کرتے تھے. میرے دوستو میں نے اکثر سنایا ہوں کہ قیامت کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا جاؤ جنت میں جاؤ. ارے ہمارے نبی کی جنت
بولو سب سے اونچی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اسی لیے ہمارے نبی کو پوچھا گیا کون سی جنت چاہیے؟ ہمارے نبی نے کہا میں سب سے بڑا نبی تو سب سے بڑی جنت، بولو جنت الفردوس۔ ہمارے نبی کو پوچھا گیا آپ کو کون سی جنت چاہیے؟ ہمارے نبی نے کہا میرے سے بڑا کوئی نبی نہیں، جنت الفردوس سے بڑی کوئی جنت نہیں، تو بڑا نبی بڑی جنت۔ اللہ نے کہا نا 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 نا، آپ کو وہ جنت نہیں ملے گی۔ تو ہمارے نبی نے کہا وہ جنت میرے کو نہیں ملے گی، کہا وہ جنت تو آپ کی امت کو ملے گی۔ وہ جنت تو کس کو ملے گی؟ آج میں نے ابھی عشاء کی نماز میں پڑھایا، پہلی رکعت میں نے پڑھایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنت الفردوس سب سے اونچی جنت میرا مصطفیٰ تیری امت کو دوں گا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا وہ جنت میری امت کو دو گے تو اللہ میرے کو کیا دو گے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے عرش کے سامنے ایک محل بنایا ہے۔ جنت الفردوس تو تیری امت کے واسطے، میرے عرش کے سامنے ایک محل بنایا ہے جس کا نام ہے مقام محمود۔ بولو کیا نام ہے؟ مقام۔ اللہ نے فرمایا میرا مصطفیٰ تمہاری منزل یہ ہوگی تم مجھے دیکھ کر مسکراتے رہو گے، میں تمہیں دیکھ کر مسکراتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ مقام محمود پر پہنچانے والے ہمارے نبی۔ تو ارادہ کرو بھائی مصطفیٰ کا دامن، اس کے لیے ایک کام کرنا پڑے گا۔ دیکھو میری یہ 2 بات کمپلیٹ ہو جائے گی، ایک کام کرنا پڑے گا، اور وہ کام کیا کرنا پڑے گا معلوم ہے؟ 5 وقت کی نماز۔ ارے بولو نا 5 وقت کی۔ امید کرتے ہیں ناظرین یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو آپ بغیر شیئر کیے رہ ہی نہیں سکتے۔ آپ ثواب جاریہ سمجھتے ہوئے، صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو لازمی اپنے دوست یار تک ضرور شیئر کر دیں، اور اگر چینل کو سبسکرائب اب تک نہیں کیے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔